کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے کئی پہلو ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی گزارنے کے مختلف انداز اور آپ کے طور طریقے کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں جو پہلا چیپٹر جو آج ہمارے درس کا حصہ ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بستر کے بیان میں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بستر استعمال کرتے تھے آرام فرمانے کے لیے، سونے کے لیے، وہ کس طرح کا ہوا کرتا تھا، اس میں دو حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی، انکساری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زہد و تقوی کے بیان کے حوالے سے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باب ما جاء فی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بستر کے بارے میں مذکور احادیث کے بارے میں باب ہے۔ حدثنا علی بن حجر قال انبأنا علی بن مسہر عن ہشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت انما كان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي ينام عليه من ادم حشوه لیف، یعنی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ بستر جس پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، یہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کے درخت کی چھال اس کے اندر بھری گئی تھی۔ چمڑے سے مراد بعض کے مطابق اس سے وہ چمڑا جو جانور کا ہو اور اس کی دباغت کر لی گئی ہو، یعنی مطلقاً کسی بھی جانور کا کہ جس کا چمڑا استعمال کرنا درست ہے، جائز ہے، مناسب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر جو ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال کو بھرا تھا۔ کھجور کی چھال بھرنے کے حوالے سے اس میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بہت زیادہ آرام دینی ہوگا، یعنی اس میں نرمی تو کچھ آئے گی معمولی سی، لیکن وہ نرمی نہیں کہ جو غافل کر کے عام بندے کو سلا دے کہ وہ اس پہ سوئے تو سوتا ہی چلا جائے، اٹھ نہ سکے۔ لیکن مطلقاً کھال ہو تو اس کا معاملہ الگ ہوگا، یا اندر کوئی سخت چیز بھری ہو تو اس کا معاملہ الگ ہوگا، لیکن کھجور کی جو چھال ہوتی ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ نرم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی اتنا معمولی نرم بستر استعمال کرتا ہے تو یہ زہد کے منافی نہیں ہے، زہد کے تقوی کے منافی نہیں ہے، کہ یہ ایسا بستر نہیں کہ بندے کو غافل کر کے سلا دے اور بندہ اللہ کی یاد کے لیے اٹھ ہی نہ سکے۔
بعض نے یہ کہا کہ یہ جو کھال ہے اس کا کلر بیان کیا، رنگ بیان کیا کہ یہ کون سے کلر کی تھی، تو بعض کے مطابق یہ چمڑا جو تھا یہ سرخ رنگ کا تھا، سرخ رنگ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال فرمایا ہوا تھا۔ دوسری حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی البصری قال حدثنا عبد الله بن میمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابیہ قال سئلت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ما كان فراش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بیتک قالت من ادم حشوه من لیف، یعنی سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کے گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک بستر تھا وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، کسی کھال کا تھا، اور اس کے اندر کھجور کی چھال یہ بھری ہوئی تھی۔ وَسُئِلَتْ حَفْصَةُ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتِکَ، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ کے گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا، کہ کوئی تبدیلی تھی؟ سیدہ عائشہ کے گھر میں تو اس طرح کا تھا، لیکن آپ کے گھر میں کس طرح کا بستر بچھا ہوا تھا؟ تو حضرت سیدہ حفصہ فرماتی ہے قالت مسحن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا میرے گھر میں وہ سخت چادر کا تھا۔ سخت مسحن بولتے ہیں ایسی چادر کہ جس کے اندر سختی ہو، کھردراپن ہو، اس چادر کا تھا۔ نثنیہ ثنیتین فینام علیہ، ہم اس کو دوہرا کر کے یعنی ڈبل کر کے لپیٹ کر بچھایا کرتے تھے تاکہ کچھ اس کے اندر نرمی رہے اور زمین کی سختی اس میں محسوس نہ ہو۔ فلما کان ذات لیلۃ قلت لو ثنیتہ اربع ثنیات لکان اوطأ لہ، یعنی ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف فرما تھے تو یہ کہتی ہیں میں نے دل میں سوچا یا اپنی کسی خادمہ وغیرہ سے بات کی کہ اگر ہم اس کو دوہرا کرنے کی بجائے، ڈبل کرنے کی بجائے اس کو ہم 4 گنا کر دیں، یعنی ایک دفعہ ڈبل کریں پھر اس کو ڈبل کر دیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ نرم ہو جائے گا، یعنی موٹا ہو جائے گا تو زمین کی سختی کم محسوس ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس پر سکون کے ساتھ آرام فرمائیں گے۔ فرماتی ہیں فَثَنَيْنَاهُ لَهُ بِأَرْبَعِ ثِنْيَاتٍ، کہ ہم نے اس کو 4 تہ بنا کر لپیٹ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے بچھا دیا۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مَا فَرَشْتُمُوا لِيَ اللَّيْلَ، یعنی جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے میرے لیے کیا بچھا دیا رات کو؟ تو حضرت حفصہ نے عرض کی قالت قلنا هو فراشک، یہ آپ ہی کا بستر تھا، الا ان ثنیناہ باربع ثنیات، مگر ہم نے اس کو 4 تہ کے اندر لپیٹ دیا تھا۔ قلنا هو اوطأ لک، ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ آپ کے لیے زیادہ نرم ہوگا، آپ کو زیادہ سکون دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ردوہ لحالتہ الاولی، جسے پہلے بچھاتے تھے نا ویسے ہی اس کو بچھایا کرو، اسی پہلی حالت پر اس کو لوٹا دو۔ اس کی جو نرمی ہے جس طریقے سے تم نے بچھایا تھا یہ رات میں مجھے جاگنے سے روک رہی تھی، رات کی عبادت سے مجھے روک رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مبارک پہلو پر چٹائی کے نشان بن گئے ہیں، جس بستر پر آرام فرماتے ہیں۔ گھر میں نظر دوڑاتے ہیں تو ایک مشکیزہ لٹکا ہوا نظر آتا ہے، کچھ گیہوں نظر آتے ہیں، بس یہی سامان ہوتا ہے تو رو پڑتے ہیں۔ اور
عرض کرتے ہیں کہ آپ کے خدام اور جگہ جگہ جہاں آپ کی حکومت پہنچ رہی ہے وہاں سے اتنا کچھ آپ کے لیے آتا ہے تو آپ اس میں سے کچھ استعمال فرمائیں. یہ جو کیسر و کسرا ہیں یہ تو کیسی کیسی لذتوں کے ساتھ جو ہے وہ لطف اٹھا رہے ہیں، کیسے ان کے بستر ہوتے ہیں، اور آپ دو جہاں کے آقا ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، اور آپ اس طرح جو ہے وہ آپ کے جسم پر نشان بنے ہوئے ہیں. رو پڑے حضرت عمر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے لیے دنیا کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے آخرت کے اندر ہے. یعنی یہ دنیا کی نعمتیں ان کے لیے ہیں، 4 دن کی ہیں، یہیں پر استعمال کریں گے پھر ختم ہیں، اور ہمارے لیے ابدی نعمتیں. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ اعتدال پر رہا ہے. آگے تواضع کا باب آ رہا ہے، اس میں بھی ہم گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی انکساری یہ ایسے اعتدال پر ہوتی تھی کہ جس میں عاجزی انکساری کو بھی فخر ہونا چاہیے. لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اگرچہ یہاں پر بھی اعتدال ہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعمتوں کو استعمال بھی فرمایا، لیکن اس حوالے سے تنبیہ زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بارے میں خود ہی ارشاد فرمایا. ایک اور حدیث پاک کے اندر جب عرض کی گئی کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو کہا میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر ہے اور کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے آگے چلے جانا ہے. تو دنیا کی نعمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل جو ہے وہ کم سے کم استعمال کرتی تھی، اس لیے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں استعمال کی جائیں آخرت کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نعمتیں استعمال ہوں گی تو آخرت کی نعمتوں کے اندر کمی واقع ہوگی، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو جو عطا فرمانا چاہے فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں فقر کو اختیار فرمایا. فاقہ جو تھا آپ کا وہ اختیاری تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد پر 2 ماہ گزرتے تھے، 3 چاند گزر جاتے تھے، لیکن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی جو نعمتیں تھیں ان کو کم سے کم استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ دنیا کی نعمتوں کے اندر جو بھی منہمک ہوتا ہے تو وہ آخرت سے غافل ہو ہی جاتا ہے. دنیا اور آخرت آپس میں سوکنے ہیں. دنیا کی نعمتوں کے اندر جو جس قدر مشغول ہوگا آخرت سے اس قدر غافل ہو جائے گا، اور جو آخرت میں جتنا متوجہ ہوگا دنیا کی نعمتوں سے اتنا ہی کم لطف اندوز ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بستر کو پہلی حالت پر لوٹا دو کہ یہ مجھے رات کی عبادت سے روک رہی تھی. یہ تعلیم کے لیے، ورنہ ظاہر ہے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل ہمیشہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگے رہتے. سوئے بھی تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل تو سوتا ہی نہیں ہے. تو یہ تعلیم کے لیے کہ اس طرح کی لذتیں، اس طرح کی نعمتیں اگر استعمال کرو گے تو ممکن ہے کہ یہ آخرت کی یاد سے غافل کر دیں گے. تو نعمتیں اس انداز میں استعمال کی جائیں، اس طریقے سے استعمال کی جائیں کہ آخرت کی یاد سے غافل نہ کریں. جو جائز اور مباح استعمال کرنے کی اجازت ہے، اچھی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے تو ان کو استعمال کیا جائے، لیکن اس طرح کہ وہ آخرت سے غافل نہ کریں. اگلا چیپٹر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے حوالے سے فرماتے ہیں باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تواضع، عاجزی کرنے کے حوالے سے احادیث کے بارے میں یہ باب ہے. امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غرور و تکبر سے بالکل پاک تھے، لیکن آپ کی جو عاجزی تھی
وہ اس طرح کی عاجزی نہیں تھی کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دے. ذلت پر پیش کرنا نہیں ہوتا تھا. عاجزی انکساری اس طرح کی ہوتی تھی کہ اپنا وقار اور شخصیت برقرار رہتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس گھل ملنے کا مطلب نہیں ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جس طریقے سے چاہے کچھ کر لے، بلکہ آپ محتاط رہتے تھے. آپ محتاط رہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شخصیت تھی، اور آپ کے ارد گرد ایسے افراد بھی ہوتے تھے کہ جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچ سکتا تھا. منافقین مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، یہود موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام محتاط بھی رہتے تھے. اسی طرح عاجزی انکساری فرماتے تھے، لیکن عاجزی انکساری اس طرح کی نہیں تھی کہ جو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دیا جائے. جیسے بھکاری ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، مانگنے والے، وہ بھی عاجزی انکساری کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن یہ عاجزی انکساری کو محبوب تھوڑی ہے، یہ تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دینا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری یہ وقار کے خلاف نہیں ہوا کرتی تھی. آپ کی گفتگو، آپ کے چلنے کا انداز، لوگوں میں بیٹھنے کا انداز، بات چیت کرنے کا انداز، یہ تمام کا تمام ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والے کو ہر طریقے سے اپنے اندر لے لیا کرتا تھا، اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بھی، اس کا وقار بھی برقرار رہتا تھا. پہلی حدیث مبارکہ جو یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں، وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ افضل الخلق ہے علی الاطلاق. مخلوق میں سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یعنی اس میں جو عقل سلیم رکھنے والا ہے، جب وہ فضائل و کمالات کے اوپر غور کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اسے کوئی افضل نہیں ملے گا. یعنی فضیلت جو ہوتی ہے وہ کمالات کی وجہ سے ہوتی ہے، یا حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا احسان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو کمالات ہیں وہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، آپ کے جو امتی تھے، انہوں نے آپ کے چند معجزے دیکھے کہ آپ نے جو کوڑی ہوتے تھے، برس کا جن کو مرض ہوتا تھا، ان کو ہاتھ لگا کے آپ شفا دے دیا کرتے تھے، بہت بڑا معجزہ ہے. مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، بہت بڑا معجزہ ہے. مادرزاد اندھوں کو آپ آنکھیں دے دیا کرتے تھے، بہت بڑا معجزہ ہے. ان معجزات کو دیکھ کر جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا دعویٰ کر لیا. یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو اللہ کہنا شروع کر دیا، خدا کہنا شروع کر دیا، یا اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. ان کے جو مختلف گروہ ہیں، تو بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، بعض نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. کیوں؟ کہ آپ کے کمالات دیکھے، آپ کے معجزات دیکھے. تو چند معجزات دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، نصارہ جو تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا دعویٰ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہر دوسرے دن معجزہ تھا. 3000 سے زیادہ معجزے تو علماء نے ذکر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کے اعتبار سے تو لا تعداد معجزے ہیں. تو اب ہر دوسرے تیسرے دن معجزہ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ احتمال پیدا ہو جاتا. تو آپ علیہ السلام نے اس حوالے سے کامل تعلیم فرمائی، اچھی طریقے سے سمجھایا. آپ علیہ السلام عاجزی کو پسند فرماتے تھے، انکساری کو پسند فرماتے تھے، اعتدال کو پسند فرماتے تھے. اور آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ خاتم النبیین ہیں. اس لیے آپ نے وہ تعلیمات دیں کہ شرک کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہے. تو آپ علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ سب سے پہلے امام ترمذی یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے، فرماتے ہیں باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدثنا احمد بن منیع وسعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قالوا
حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تعظیم کے اندر اس طرح کا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا تھا. یعنی مبالغہ نہ کرو. کون سا مبالغہ؟ جو حد سے تجاوز کر جائے، یعنی شریعت کے دائرے کو پار کر جائے، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا. انہوں نے جو مخلوق تھی اس کو خالق بنا دیا، جو حادث تھا اس کو قدیم بنا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس سے منع فرمایا کہ میری تعریف میں وہ مبالغہ نہ کرو جو عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے، ان کی امت نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا دعویٰ کرنا، ایسی تعظیم کرنا کہ جو شریعت کی حد سے باہر ہے، خدا بنا دینا، یہ ممنوع ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اور تعریفیں ہیں، اس حدیث کا اگلا حصہ ہے انما انا عبد، بے شک میں بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو یہ کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. یعنی اللہ کا بیٹا نہ کہو، خدا نہ کہو، خدا نہ کہو، خدا کا بندہ اور خدا کا رسول کہو. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام جمع الوسائل میں لکھا کہ یہ بطور عاجزی بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ دو وصفی ہوں. آپ نے تو ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں. ولا فخرہ، یہ ولا فخرہ کے دو معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا. دوسرا معنی علماء نے یہ کیا کہ ولا فخرہ، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ کسی دوسرے کو مجھ پر فخر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، سب سے بڑا مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا، تو مجھ پر کسی دوسرے کو فخر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ علماء کا ایک نقطہ ہے. بظاہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ یہ بطور عاجزی کے کہہ رہا ہوں. تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث کے منافی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے یہ بطور عاجزی انکساری کے فرمایا، اور دوسرا تعلیم کے لیے فرمایا کہ تعریف بیان ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر کھڑا کر کے نعتیں سنا کرتے تھے. دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی نعتیں بیان کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام منع نہیں فرماتے تھے، لیکن کس چیز سے منع فرمایا؟ کہ جو وصف نہیں ہے وہ بیان نہ کرو. امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں دعویٰ کیا اس کو چھوڑ دو، وہ دعویٰ نہیں کرنا، یعنی اللہ ہونے کا یا اللہ کے بیٹے ہونے کا. اس کے علاوہ جو حضور علیہ السلام کی مدح کے اندر کہنا چاہو وہ کہہ دو، اور مضبوطی کے ساتھ کہو. ٹھیک ہے، فَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَامٍ. آپ علیہ السلام کی ذات کی طرف جو شرف چاہو منسوب کرو، آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت کی طرف جو عظمت چاہو منسوب کرو. کیوں؟ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی، آپ کے فضائل کی کوئی ایسی حد ہی نہیں ہے کہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکے. تو یہی اعلیٰ حضرت والی بات کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن عقیدہ کیا ہے؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا. پہلے خالق کے بندے، پھر اس کے بعد خلق کے آقا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بیان کرنا یہ مقصود ہے. تو انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا
رسول کہو، یعنی اس میں جو نفی مقصود ہے وہ خدا کہنے کی ہے، خدا کا بیٹا کہنے کی ہے، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری تھی. اگلی حدیث مبارکہ. اللہ اللہ. حدثنا علی بن حجر قال انبأنا سوید بن عبد العزیز عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت له ان لی الیک حاجہ فقال اجلسی فی ای طریق المدینة شئت اجلس الیک. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اب تھی کون اس کے بارے میں علم نہیں. عام حفاظ نے لکھا کہ اس کے بارے میں علم نہیں کہ کون تھی. شفا شریف کے بعض حواشی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ ام ظفر نامی ایک خاتون تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بالوں میں کنگھی کرنے والی تھی، ماشطہ تھی ان کی. اور ان کی جس کو ہمارے یہاں تو بولتے ہیں کہ تھوڑا سا عقل کے اندر کمی ہے، یعنی جو تھوڑا سا بھولا بھالا سا ہوتا ہے، یا ہمارے عام انداز میں جس کو ہم بے وقوف بول دیتے ہیں یا تھوڑا سا دیوانہ بول دیتے ہیں، تو ان کی عقل کے اندر بھی کچھ واقع تھا. تھوڑی سی سادہ سادہ سے تھی، بھولی بھالی سی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے، میری آپ کی طرف ایک حاجت ہے، کام ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینے کے جس راستے میں بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ وہیں بیٹھ جاتا ہوں، تمہاری حاجت کو وہیں پورا کرتا ہوں. یہ عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے اور بہت ساری تعلیمات بھی ہیں. یعنی اگرچہ کہ وہ خاتون بڑی عمر کی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیہ کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کی، بلکہ فرمایا مدینے کے کسی راستے میں بیٹھ جاؤ، یعنی جس سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہیں بیٹھ کے تمہاری حاجت سنوں گا اور اس کو پورا کروں گا. تو یہ تھا کہ بوڑھی خاتون ہے، تو ہمارے یہاں بوڑھوں کو جلدی جلدی بھگاتے ہیں کہ متھا کھائے گا، ہمارا دماغ خراب کرے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ انداز تھا کہ وہ بوڑھی خاتون آتی ہیں تو حضور علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ. دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر کوئی باندی چاہتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کے کہیں پر بھی لے جاتی اور وہیں اپنی بات کو حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کرتی. امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر لکھا کہ صبح ہی صبح اہل مدینہ، ان کے غلام، بچے، باندیاں پانی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، اس سے وہ برکت حاصل کرتے تھے سارے دن کے لیے. تو بعض اوقات ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوتا تھا، وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر آ جاتی تھی، بچے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر آ جاتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرتے، کوئی اس پہ تکبر نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا تم کس طرح کا پانی لے آئے ہو، اپنا مبارک ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. آگے فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر قال انبأنا علی بن مسہر عن مسلم الاعوری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من لیف وعليه اکاف من لیف. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کرتے تھے، مریضوں کی مطلقاً، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مریض کی عیادت کیا کرتے تھے. وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزِ، جنازوں کے اندر تشریف لایا کرتے تھے. تشریف لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھا کرتے تھے. بعض علماء کے مطابق، بعض احناف کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے دور اقدس کے اندر
ہر مسلمان کا جنازہ پڑھنا آپ پر فرض کفایہ تھا. یہ بعض کا موقف ہے، اگرچہ کہ جمہور کا موقف یہ نہیں ہے، اکثریت کا موقف یہ نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جو باندی یا ایک کالا غلام تھا، مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا. تو اس کا انتقال ہو گیا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو لوگوں نے راتوں رات اسے دفنا دیا. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کو ہم نے دفنا دیا رات کو جنازہ پڑھ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے بتاتے. پھر آپ اس کی قبر پہ تشریف لے کر آئے اور اس کا جنازہ وہاں پر پڑھا. یہ آپ کی خصوصیات میں سے تھا. اور فرمایا کہ تمہاری یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، میرا اس پر نماز پڑھنا اس کے لیے نور ہوتا ہے، نور اس سے بھر دیتا ہے. تو وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزِ، جنازوں میں حاضر ہوتے، یعنی جنازے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، اور جو گدھا ہوتا تھا اس کے اوپر آپ سواری کیا کرتے تھے. یعنی اس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے کہ اونٹ ہے تو اونٹی پر سوار ہوں، گھوڑا ہے تو گھوڑے پر ہی سوار ہوں. یہ جو دوسروں کے مقابلے میں کم تر جانور ہے، سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں، عام تھا اس کا استعمال. لیکن ظاہر ہے کہ یہ گھوڑے کے مقابلے میں یا خچر کے مقابلے میں یا اونٹ کے مقابلے میں کم درجے کی سواری شمار ہوتی تھی. تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ فرمایا کہ آپ کی عاجزی انکساری یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر بھی سواری کر لیا کرتے تھے، اس کو بھی شرف دے دیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ کسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے اس کے اوپر، حمار کے اوپر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھے تو بیٹھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دیا. یہاں پر علیہ السلام نیچے زمین پہ تشریف لے آئے. پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے دوبارہ اس پہ بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھے تو انہوں نے پھر اس انداز میں بیٹھے کہ آپ علیہ السلام نیچے تشریف لے کر آئے. لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی نہیں بولا، ان کی ساری عاجزی فرمائی. وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، تو ایک معمولی سواری ہوتی تو اس پر بھی آپ علیہ السلام بیٹھ جایا کرتے تھے. امام باجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آج کے زمانے میں لوگ اس پر سواری کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹھیں گے نہیں، یا تو کھچر پہ بیٹھیں گے یا گھوڑے پہ بیٹھیں گے یا اونٹ پہ بیٹھیں گے، اس پر نہیں بیٹھتے. امام باجوری بھی 300 سال پرانے بزرگ ہیں، ظاہر اس وقت تک سواریاں یہی تھیں. تو ہمارے زمانے کے اندر آپ اس کو اچھی گاڑیوں میں لے سکتے ہیں کہ جس کا کچھ مرتبہ ہوگا تو وہ چھوٹی موٹی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا، اس کے لیے اعلیٰ درجے کی گاڑی چاہیے ہوگی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا. معمولی سواری ہوتی تو اس پر بھی سوار ہو کر اس کو شرف دیا کرتے تھے. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، آپ علیہ السلام بندوں کی دعوتوں کو قبول کرتے تھے. عبد، اور ایک روایت کے اندر مملوک، یعنی غلاموں کی دعوت کو بھی آپ علیہ السلام قبول کر لیا کرتے. یعنی صرف یہ نہیں کہ کوئی مالدار یا کوئی آزاد ہی دعوت دے کر تو اسے قبول کرتے. آپ علیہ السلام جو آپ کو دعوت دیتا، جہاں مناسب سمجھتے، ہر ایک کی دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے. یوم بنی قریظہ، یعنی جب جنگ خندق ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ کی طرف جہاد کے لیے گئے تھے. تو اس وقت بھی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حمار پر ہی، گدھے پر ہی سوار تھے، اور اس کی جو لگام تھی وہ بھی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی، اور اس کی جو کاٹھی تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑے پر زین ہوتی ہے اور یہ گدھے کے اوپر بھی کپڑا اس طرح کا رکھا جاتا ہے، کاٹھی رکھی جاتی ہے جس پہ بیٹھا جائے، تو وہ بھی کھجور کی چھال ہی کا بنا ہوا تھا، کھجور کی لکڑی کا بنا ہوا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک اور حدیث مبارکہ فرمائے حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال
کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدعا الی خبز الشعیر والإحالة السنخط فیجیب وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتَّى مَاتَ۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی کی دعوت دی جاتی اور پرانی چربی کی دعوت دی جاتی، یعنی اگر کھانے کے اندر جو کی روٹی ہی ہوتی یا پرانا سالن ہوتا، چربی پگھلی ہوئی پرانی رکھی ہے جو کھانے میں مضر نہیں ہے لیکن ہو پرانی چکی ہے، تازہ نہیں ہے، اگر اس طرح کی معمولی چیزوں کی طرف بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی جاتی کہ ہمارے یہاں دعوت قبول فرمائے، کھانے میں یہ چیزیں ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور فقر کا عالم یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زرہ تھی، لوہے کی زرہ، یعنی جو جنگوں میں پہنتے ہیں حفاظت کے لیے، یہ ایک یہودی کے پاس بطور رہن رکھی ہوئی تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کچھ جو ہیں وہ ادھار لیے تھے، قرض لیے تھے، یا آپ نے اس سے خریدے تھے، اور اس کے بدلے میں آپ نے یہ زرہ اس کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ لیکن آپ کے پاس اتنا مال نہ آیا ظاہری اعتبار سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مال دے کے اپنی زرہ واپس لے لیتے، یہاں تک کہ آپ نے دنیا سے وصال فرمایا۔ پھر ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مال ادا کیا اور وہ زرہ واپس لی، اور ایک روایت کے مطابق جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیے، اور جتنے بھی دیون تھے یعنی قرض تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اتنا مال نہیں تھا کہ رقم دے کے یا جو بھی چیز آپ نے دینی تھی اس کے بدلے واپسی اپنی زرہ کو لے لیتے۔ یہ فقر تھا، عاجزی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ انشاءاللہ اس پر اور بھی احادیث طیبہ ہیں، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، خاص طور پہ 2 حدیثوں کے بعد جو حدیث آ رہی ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس کے اندر ان احادیث طیبہ کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی انکساری اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی فخر و ریا سے، غرور و تکبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں